بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسے دیگر کلام پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ کو اس تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کی تلاوت زبان سے جاری ہونے والی سب سے افضل چیز ہے۔ قرآن کریم تعلیم و تعلم اور تلاوت کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ قرآن کی تعلیم کا اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری۔ تلاوت قرآن کا اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ ترمذی۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے، اسے حفظ کرنے اور اس کی تلاوت میں مہارت پیدا کرنے کی فضیلت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، درا حالانکہ اس کا حافظ ہے تو اللہ کے نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اس شخص کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اسے دہراتا ہے، درا حالانکہ وہ اس پر شاق گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ، یعنی کہ نرمی سے، جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیرا مقام اس آیت کے پاس ہے جسے تو سب سے آخر میں پڑھے گا۔ ترمذی۔ خطابی کہتے ہیں، اثر میں آیا ہے، اثر صحابہ کے اقوال میں، قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کی سیڑھیوں کے برابر ہے، چنانچہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، جس قدر تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتا تھا اسی کے بقدر سیڑھیوں پر چڑھتا جا، لہذا جس نے مکمل قرآن کی تلاوت کی وہ آخرت میں جنت کی سب سے آخری سیڑھی پر قابض ہوگا، اور جس نے اس کا ایک حصہ پڑھا وہ اسی مقدار میں سیڑھی پر ہوگا۔ پس ثواب کا آخری حد تلاوت قرآن کے آخری حد ہے۔ اللہ اکبر۔ جس شخص کے بچے نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اس کا اجر۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن پڑھا، اس کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی۔ نیز اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے پوری دنیا بھی ہینچ ہوگی، کچھ ذرہ برابر ہوگی۔ وہ دونوں کہیں گے، ہمیں یہ کس صلے میں پہنایا گیا ہے؟ جواب دیا جائے گا، تم دونوں کے بچے کے قرآن سیکھنے کے صلے میں۔ حاکم۔ قرآن کی صاحب حق کے آخرت میں قرآن کی صاحب قرآن کے حق میں شفاعت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کی تلاوت کرو، وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن روز قیامت بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ احمد و حاکم۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے آداب۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے آداب ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: باوضو ہو کر قرآن کو چھوا اور پڑھا جائے، تلاوت سے پیشتر مسواک کیا جائے، بہترین لباس پہنا جائے، قبلہ کا رخ کیا جائے، جماہی آنے پر تلاوت بند کر دیا جائے، تلاوت کے دوران بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، تلاوت کے وقت ذہن دماغ حاضر رہنا چاہیے، وعدے کی آیات پر توقف کر کے اس کا سوال کیا جائے کہ اللہ مجھے یہ دے دیجئے، یہ کہا جائے، اور وعید کی آیت پر رک کر اس سے پناہ مانگی جائے، اے اللہ مجھے اس سے بچائیے، یہ کہہ لیا جائے۔ مصحف کو کھول کر نہ رکھے،
نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر قرات کی آواز بلند نہ کریں، مطلب وہ ان سے چیک کر کمپٹیشن مقابلہ چل رہا ہے، مناسب نہیں ہے۔ بازاروں اور شور و غل کی جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ قرآن کو کیسے پڑھا جائے؟ انس رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت کیا کرتے تھے، تلاوت یعنی کہ تلاوت کرتے وقت آواز کو کھینچتے تھے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو بسم اللہ کے لفظ اللہ کو کھینچ کر پڑھتے، الرحمن کو کھینچ کر پڑھتے اور الرحیم کو کھینچ کر پڑھتے، کیونکہ ان تینوں جگہ حروف مد ہے، اس وجہ سے کھینچ کر پڑھتے۔ بخاری۔ تلاوت قرآن کے اجر کی کئی گنا بڑھوتری۔ جو شخص بھی خلوص وللہیت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اجر کا مستحق ہے، لیکن یہ اجر حاضر ذہنی تدبر اور سمجھ کر پڑھنے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، چنانچہ ایک حرف پر 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ شب و روز میں تلاوت کی مقدار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے لیے ہر روز قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لیتے تھے، اور ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی 7 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے پر مداومت نہیں کی، ہمیشگی نہیں کی، کبھی کبھی ختم کر لیا جلدی سے، لیکن کوشش کرتے تھے 7 دن میں ہی قرآن مکمل کریں، بلکہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے ممانعت آئی، منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا میرے معزز بھائی، آپ اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارنے کے حریص بنیں اور اپنے لیے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کر لیں، جسے کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ ہمیشگی کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا ہی عمل ناگاہ کر کے کیے جانے والے سے زیادہ عمل بہتر ہے۔ اگر آپ غافل ہو جائیں یا سو جائیں تو اگلے دن اس کی قضا کر لیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے حزب یعنی یومیہ مقدار تلاوت یا اس کے کچھ حصے سے سو گیا، پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے مابین پڑھ لیا تو وہ اس کے لیے ویسے ہی لکھا جائے گا گویا اس نے اسی رات کے حصے میں پڑھا ہے۔ مسلم۔ نیز آپ ان لوگوں میں سے نہ بنیں جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور فراموش کر دیا، خواہ وہ چھوڑنا کسی بھی قسم کا ہو، جیسے اس کی تلاوت یا اسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا یا اس میں تدبر کرنا یا اس پر عمل کرنا یا اس کے ذریعے شفا یابی طلب کرنا چھوڑ دیا، تو ایسا